Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى أما بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں. طبرانی میں بھی یہ حدیث ہے، احمد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بشارت ہے، خصوصاً آج اس مجمع کی نسبت سے کہ کس قدر اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اس طرح اللہ اپنے بندوں کو کرم فرماتے ہیں. ہمارا زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ ہے، سب سے بڑا حسین وقت وہ ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. ایک مسلمان کا یہ حاصل ہے، یہ ایم ہے، آبجیکٹو ہے. ساری زندگی انسان عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میری مغفرت ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال کام نہیں آتے، اس کی رحمت کام آتی ہے، اس کا فضل کام آتا ہے. اعمال تو ہم کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، یہ تو ہمارا کام ہے، لیکن بخشش اس کے فضل ہی پر ہے، اعمال پہ نہیں ہے. کون اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کر سکتے؟ کیا نمازیں ہماری، کیا عبادات ہیں ہماری، کس اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ہماری عبادات ہیں، یہ ہماری نمازیں ہیں، آپ ہماری کوشش فرمائیں؟ اصل چیز ہے اللہ کا فضل و رحم ہے، اس کا کرم ہے. چاہے جس وقت جس کو چاہے بخش دے، بس ایک اللہ سے امید انسان رکھے، چاہے کتنا گناہ گار ہے، کتنا کمزور ہے، لیکن اللہ کی فضل اور رحمت پہ ہمیشہ نظر رکھے.
اور اس کے کرم کا انتظار کریں. آپ دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد ہے. کیا ایسی بڑی بات ہے مجھے بتائیں، کیا ایسی چیز ہے کہ آپ اور میں کھینچتے چلے آئے اس مجمع میں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے. کسی مجلس کے لیے آپ دیکھیں انویٹیشن دینی پڑتی ہے، کارڈ دینے پڑتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں تو میں تو جانتے ہی نہیں کسی کو، بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں چہروں، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے دوست کس طرح اس نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، کہ انتظام کیا. اور انتظام کرنے کے بعد اس نے ہر ایک کو نہیں بلایا، اس کو بلایا جس کو پسند کرتا تھا. یہ چھوٹی مجلس تھوڑی ہے بھائی، آپ سوچیں نا، یہ چھوٹی مجلس تو نہیں ہے، تو اللہ کی مجلس. عام جگہ آپ دیکھیں کسی بہت بڑے بادشاہ کو جانا پڑے تو چوائس ہوتا ہے کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. تو یہ تو اللہ کی مجلس ہے بھائی، کسی انسان کی مجلس تو ہے نہیں، کسی نے ارینج نہیں کیا اس کو. تو یہاں تو خالص وہی آیا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے. کبھی نہ سوچیں آپ کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. ایک باپ ماں ہوتی ہیں، اس کے بچے تو نافرمان ہوتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فضول حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ماں اس سے پیار کرتی ہے. تو کہاں اللہ اور کہاں ماں ہیں؟ آپ کیا مقصد ہے بلانے کا اللہ؟ یوں ہمیں کھینچ لیا. کہ ایسی نئی بات تھی جس پر اللہ لے کر آیا. دوستوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ذکر کیا مقصد، مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں، کیا ذکر ہوگا، کیسے ہوگا. مقصد ہے ہی یہ نہیں، مقصد تو اس کے کرم کا ہے. وہ چاہتا کیا تھا؟ دیکھیں حدیث جو ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس فرماتے ہیں کہ نبی کے نے ارشاد فرمایا کہ ما من قوم اجتمعوا یذکروا اللہ، کہ جب کوئی قوم، کوئی جماعت جمع ہو جاتی ہے، جمع تو ہوتے ہیں لوگ، میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ کانفرنس ہوتی ہیں، خصوصاً فرمایا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کتنے بڑے مجمع ہوں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگوں ہوں، کتنی اس کی ویلیوز ہوں دنیا کے اندر، اللہ نے اس لیے اس کو الگ کر دیا ان تمام چیزوں سے. یہ کہنے کے بعد جب ایک قوم جمع ہو جاتی ہے، مومن قوم میں اجتماع، خصوصاً کس لیے؟ یذکر اللہ. قوم وہ جمع ہو، کس لیے جمع ہو؟ اللہ کے ذکر کے لیے جمع. لا یرید بذلک الا وجہ. سبحان اللہ. دوسری چیز کا پتہ ذکر کی خصوصیت ہے دوست، کہ ہو بھی ذکر کے لیے جمع، ہو بھی کیسے؟ لا یرید بذلک الا وجہ، کہ سوائے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے اور کوئی مقصد ہی نہ ہو. یا وہاں جائیں گے، یہ کام کریں گے، فلاں کریں گے، شادی کریں گے، بیاہ کریں گے، یہ کام بھی کر لیں گے، شاپنگ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، کچھ بھی مقصد نہ ہو، بھاگتے ہو بس اللہ کے نام پہ آ جائے. میرا خیال تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا اس مجلس میں جس طرح نہ آیا، کوئی کسی کام سے نہیں آیا. ڈائریکٹ ایک ہی مقصد ہوگا
کہ چلو چلو یار اللہ کے ذکر میں چلتے ہیں. دو چیزیں پوری ہو گئی بھائی الحمدللہ. نمازی ہو گئے اور مقصد بھی کیا کہ صرف اللہ کو رضا کرنا ہے، راضی کرنا ہے. وہ آ گیا ہوں تو پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے. خود ہی جمع کیا، خود ہی آدمی بلائے. کرنا کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ تو پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی ہے، کتنے گھنٹے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے سال ہیں، کچھ پتہ نہیں سن. اس انعام کو تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا جب اس دنیا سے انسان جانے لگے. کئی لوگ ہیں پچھلے سال اس مجمع میں تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں بیچارے، قبروں میں ہیں. ہو سکتا تو ہم بھی اگر سال نہ ہو قبروں میں تو بری بات تو نہیں، موت تو ہے، جانا تو جانا ہے، اس سے کیا کرو. اصل چیز ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مجمع پر، منادی من السماء، ایک فرشتے حکم دے دیے جاتے ہیں اعلان کا. فرشتے تو اعلان کرتے ہیں، آوازیں آتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں. روحیں سنتی ہیں اس آواز کو. فرشتہ یہ آواز مارے گا نا تو ہماری روحیں سنیں گی اس کو، اور جس قدر روح پاک ہوگی، صاف ہوگی، اسی قدر وہ آواز زیادہ سن لے گی. ایسے ہے نا تہجد کے وقت اللہ آواز مارتا ہے، مثل اس کی کیا آواز ہے، کیسے مارتا ہے، لیکن وہ ایک آواز مارتا ہے ہر تہجد پر. کوئی ہے مغفرت والا اس میں بخش دے، کوئی ہے پریشان میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. اللہ آواز مارتا ہے روز تہجد پر. کوئی ہے جو رزق چاہتا ہے. میرے حضرت فرماتے رحمتہ اللہ علیہ کہ میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا ہوا راقب تھا تہجد کے وقت. میرے والد صاحب کہنے لگے، بہت بڑے آدمی تھے ان کے والد، شیخ الحدیث بھوپال تھے. 1930 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں، آج کی نہیں. بہت بڑے شیخ تھے چشتیہ خاندان. تو انہوں نے ایک دم کہا حضرت فرماتے میرے والد صاحب کہ علی مرتضیٰ سنتا پائیں اپنی زبان میں تک آواز آندی پئی ہے. میں کو تو صحیح کوئی پتا نہیں، میں کو تو کوئی آواز نہیں آتی پئی. اللہ آواز دے پہ میں تو سن رہا ہوں. اس کے بعد کیا کہ اللہ آواز دے رہے ہیں. تو کیا تھا کہ وہ ایسے کان ہیں ان کی میل نکلی ہوتی ہے الحمدللہ، سمجھے. تو آوازیں سن بھی لیتا ہے آدمی، جتنا صاف ہوگا ان باتوں کو سن بھی سکتا ہے. تو آواز آتی، فرشتہ آواز نہیں، یہ آواز پڑے گی الحمدللہ اس مجمع کے لیے. یہ بشارت دی ہے کتنے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ بولتے ہیں مجمع لگے گا الحمدللہ، اس مجمع میں آدمی بھیجوں گا. ہوں گے بہت گناہ گار، نماز بھی چھوڑ دیتے ہوں گے، غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن کوئی بات مجھے پسند ہے، میں تو غفور رحیم ہوں، میں کسی بہانے سے بخشنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے میں جب ان کو بخش دوں گا تو پھر وہ نمازی بھی بن جائیں گے. اتنا دیکھتا کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ داڑھی بھی رکھیں گے، تو پھر میرے حبیب کی سنتوں بھی چلیں گے، پھر وہ اپنے آپ کو گلٹی بھی فیل کریں گے. جس نے یہ کر لیا ہے اس آواز کے بعد سمجھو کہ اس نے آواز سن لی ہے. تعجب ہے اتنی بڑی دربار سے خالی چلا جائے آدمی نہیں بتایا. تو 3 باتیں کرنے ہم اس مجمع میں، زیادہ نہیں. کہ اللہ تو اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ مطلب بالکل جہنم کی آگ میں تھا. سب سن لیں بھائی. میں پہلے بتایا کہ اعمالوں کو نہ دیکھیں، اس کے فضل کو دیکھیں. کبھی نہ کہیں ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں. نہیں، وہاں کچھ ایسا کام نہیں چلے گا.
بلکہ ہر آدمی چاہے کتنا متقی پرہیزگار ہے، اس مجلس کو اللہ کا بہت ہی بڑا فضل سمجھے کہ آج میری بخشش ہو گئی ہے، ورنہ میں تو گیا تھا کام سے. جو ذرا یہ بیٹھ گیا نہیں ہے میں تو پہلے بخشا ہوا تھا، میں تو اتنے حج کیے تھے، اتنے عمر کیے ہوئے تھے، میں تو اتنا بڑا عالم تھا، میں تو اتنا بڑا فلاں تھا، میں تو یہ تھا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے عاجزی. تو بھائی ایک کام کرنا ہے، ہم اتنی بڑی مجلس کا جو اللہ نے انوائٹ کیا ہے، بلایا ہے، اتنی باتیں کرنے اللہ سے. تو اتنا جو بڑا کام کر رہا ہے کہ تمام ان باتوں کے باوجود ایک فرشتے کے ذریعے تو اعلان کرا رہا ہے مغفور لکم، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا. پھر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اللہ تم نے مجھے بخش دیا، میں نے تو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، ابھی میں تو یہ کر کے آیا تھا، ابھی میں نے فلاں کیا تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو قرآن اور حدیث کی طرف سے کوئی بشارت آ رہی ہو اور وہ کہ یہ غلط ہے، میں نہیں اس کو مانتا، بہت ایمان کے خلاف بات ہے. کبھی دل کے اندر تصور بھی نہ لائے، سوچے بھی نہ. اللہ بڑا ہے یا ہمارے گناہ بڑا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. اللہ بڑا ہے، فوراً یقین کر دیں. اس کے بعد کیا کرے آدمی کہ فوراً جھک جائے اللہ کے آگے کہ یا کریم تو اتنا بڑا، اس حالت تمہیں معاف کر دیا، اب میں تیرا بندہ ہوں، میں آ گیا تیرے پاس، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں. اللہ کو دو چیزیں بہت پسند ہے دوستوں، زندگی میں اتار کام بن جائے گا. وہی باتیں آج کر لیں اللہ سے اتنی بڑی اعلان کے بعد. الحمدللہ کیا نماز نہ چھوڑے، اتنی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت. آپ یہ دیکھیں اتنی محبوب ہے. رمضان بہت بڑا مہینہ ہے، وہ سب بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کو رکھا ہے ایک مہینے کے لیے، چلو ٹھیک ہے. حج کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کنڈیشنیں لگا دی ہیں، وہ ایک سال کے بعد رکھتے ہیں، وہ بھی جو پاس یہ ہوگا تو ہے نہ ہے وہ بھی رکھتے. زکات یہ سب فرائض ہے نا جو ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، صحیح تو نہیں دے سکتا، اس کی سائڈ پہ رکھ دی اللہ تعالیٰ. لیکن ایک عبادت ایسی دے دی اللہ تعالیٰ نے. کیوں دے دی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عبادت محبوب ترین چیز ہے، یہ سمجھ لیں. ورنہ وہ تو بڑا خبیر، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو پتا تھا یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتی مومن کے لیے. آپ اگر ویسے ہٹ کے سوچیں دوسرے ذہنوں کے حساب سے کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے، یا دکان بھی چلانی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، بینک بھی جانا ہے، ٹیکسی بھی چلانی ہے، ہزاروں کام کی لسٹ ہوتی ہے. تو 5 وقت نماز مسجد کے اندر جا کے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہی تو چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس نے 5 وقت نماز رکھی اسی لیے ہے، رکھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو یہ یقین ہو اس چیز کا کہ میرا کام اور کچھ نہیں ہے، الا لیعبدون، بس ایک ہی کام ہے کہ وہ بلائے اور میں آؤں، بس یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کھانا پینا رزق اللہ کہتا ہے میں دوں گا، تجھے کس چیز کا فکر ہے؟ تو اپنا کام کر. جہاں انسان رک گیا اس عبادت سے یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ میرا کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ زندگی بھر کبھی خوش نہیں رہ سکتا، زندگی بھر اس کا وہ کام نہیں چلے گا، پریشان حال رہے. اور جس نے اللہ کی پکار پر اس کام کو جہاں چھوڑ کر باختہ وہ چلا گیا، کہتا اللہ کے حوالے، اللہ کا سجدہ تو کروں نا پہلے میں. وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، قرض خواہ نہیں ہوگا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. آن ٹاپ آف دیٹ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کبھی حرام نہیں کھائے گا.
کبھی حرام نہیں کھائے گا. اور سنیں وہ کبھی کسی رزق کی وجہ سے پریشان حال نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ تو میرا بن کے تو دیکھ, ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں سے تو پہچان جا نہیں سکتا کہ رزق مجھے کہاں سے. کوئی مشکل نہیں, اس لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے بہت آسان بنا دیا اس کو. تو بالکل نہ ڈریں, یہ وعدہ کرتے ہیں. بس کہتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے, کتنا مصروف ہو جاؤں, اللہ کی نماز پڑھو. گھر میں نہیں, چٹائی پہ نہیں, بیمار تو نہیں نا آپ, نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پسند یہ ہے کہ مجھے گھر پسند ہوتا میں تمہیں گھر بٹھا دیتا. نہیں, میں نے مسجدیں اس لیے بنوائی ہیں, ورنہ مسجد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو سوشل گیدرنگ تھوڑی ہوتی ہے مسجد. اس جنازوں کے لیے تھوڑی ہونا ہے. جنازے تو میدان میں پڑھ سکتے ہیں جنازے, کچھ مقصد ملا. بس خاص اور خاص اللہ نے جو بنایا ہے مسجد, سجدے کی جگہ. اللہ کہتا ہے مزہ مجھے وہاں کا ہے. ایک گھر بنا لو, سبحان اللہ, جسے حضرت ابراہیم نے بنایا. اللہ نے کہا ایک گھر بنا لو, بس کچی اینٹوں سے بنا لو, پکا میں کر دوں گا اس کو. کارپٹ نہ ڈالو, چٹائی ڈال دو. زمین تو بہت ہی اچھا ہے, وہ تو بڑی پیاری نماز ہوتی ہے جو زمین پہ سجدہ کیا جائے. تو اصل نماز تو وہی ہوتی ہے. لیکن وہ نماز اللہ کہتا ہے کہ اتنی زبردست نماز جو ہوتی ہے, تو آ کے اس مسجد میں نماز پڑھ لے گا, کسی کی چٹائی نہ ہو, ایئر کنڈیشن نہ ہو, ہیٹنگ نہ ہو, لیکن تم نے سجدہ کر لیا تو وہ نماز تیری اتنی بڑی نماز ہو جاتی ہے کہ پورے فرشتے اس کے لیے دعا فرماتا ہے, اور تیری بخشش کی گارنٹی ہو جاتی ہے. پہلا بات یاد رکھے ایک چیز, اگر ہم بہانے ماریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بہانے پہ لے جائے گا. ایکسکیوز کریں گے, مذہب کریں گے, یا میں بیمار ہوں, فلاں ہوں, چھینک آ کے نہیں جا سکتا. نہیں, پھر اللہ تعالیٰ بیمار کر دے گا, پھر بیماریاں دے دے گا, پھر واقعی ویسے کر دے گا وہ مسجد میں نہیں آ سکے گا, اور پھر اس کو تو خواہش پیدا کر دے گا کہ یار میں بھی جا کے جمعہ پڑھ لیتا. پھر وہ تڑپے گا. اللہ کے عذاب بڑے عجیب بھی ہوتے ہیں دوست. مت کریں ہم وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور شیطان اس سے روکتا ہے اور ہم رک جائے. پہلی چیز آج کی اس مجلس کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کام کیا, ہماری بخشش کر دی ہے. ساری زندگی کی عبادات ایک طرف رکھ لیں اور کچھ بھی نہیں ہے, آج کی مجلس ایک طرف رکھ لیں, وہاں بشارت ہے بخشش کی. یہ تھکن, یہ آنا, یہ جانا, یہ پیٹرول, یہ بیٹھنا, یہ سٹنا, یہ سب آپ کا کارنامہ ہو گیا الحمدللہ. جو بیماری کے حالات میں, بڑھاپے میں آیا, جس حالت میں بھی آیا, اس کا کام بن گیا ہے. اس کا کام بن گیا. تو اس کے لیے شکر اللہ کے لیے کریں. ہم بولے جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی ہم نے کرنی. جس اللہ پیار کرتا ہے, کسے پیار کرتا ہے؟ نماز سے بہت پیار کرتا ہے. وقت چلے آؤ نماز کی طرف. یقین کریں بیماری نہیں آنے دے گا. آپ بیمار ہوں گے آپ کو صحت دے دے گا. جتنی آپ کوشش کریں گے. ایک شخص کو میں نے دیکھا, نمازی تھا پکا, بہت پکا نمازی تھا الحمدللہ. سخت بیمار ہو گیا. کراچی کی بات ہے, وہاں پہ فلیٹس ہوتے ہیں نا, تقریباً 30 نمبر پر. فجر کی نماز تھی, شاید اس کو فرض ہو گیا تھا. وہ سیڑھیوں سے اندھیرا تھا, ان کونیوں کے اوپر جیسے بچہ نہیں آتا لڑکتا ہوا, اس طرح جانا تھا. اور سڑک پہ اس طریقے سے, جیسے آپ کیا بتاؤں کہ جیسے جانور جاتے ہیں نا ہاتھ نیچے کر کے, وہ مسجد کی طرف اس کی کونیاں چھڑی, لوگوں نے پکڑا اس کو. کہتے نہیں مجھ سے نماز نہیں چھوٹتی, مجھے نماز میں چلنے. یہی کشش الحمد. ٹھیک ہے اس میں عذر تو ہے, سب کچھ ہے, لیکن محبت اپنی, عشق اپنی جگہ ہوتا ہے. شریعت ہی پیچھے رہ جاتی ہے عشق میں. ہم تو دیکھتے ہیں نا
شریعت کو پکڑ لیتے ہیں، تھوڑی بات میں شریعت نے یہ کہا ہے، لیکن عشق ایسا ہے کہ شریعت سے آگے نکل جاتا ہے، تو چل پڑتا ہے آگے۔ میرے بھائیو کیا جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ سے سچی محبت ہو جائے، جو حبن کہتا ہے تو مجھ سے پیار کرے، میں تو اس سے پیار کروں گا۔ پیار تو کرے اللہ تعالیٰ سے، کرتے ہیں بھائی وعدہ؟ جو ڈر گیا وہ مر گیا، یاد رکھیے۔ اس مجلس سے آپ اچھا وعدہ کرتے ہوئے نہ ڈریں، جو لے کر آیا ہے وہ پورا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ گاڑی دی ہے، صحت دی ہے، سمجھیں، صحت تو ٹھیک، گھبرانا ڈرنا کس چیز سے بھائی؟ الحمدللہ۔ ہاں ہلے پیچھے گئے پھر اللہ تعالیٰ بیمار بھی کر دیتے ہیں۔ بہت بڑے عجیب عجیب مرض چل پڑے ہیں آج کل، عجیب عجیب نام ہے مرضوں کو، پتہ ہی نہیں چلتا کیسا مرض۔ کوئی بہانہ نہ کریں، بلکہ ہمت کیا کریں، ایک چھینکا ہی کوئی بات نہیں ہے، چلتے ہیں دیکھی جائے گی، تھوڑا سا بخار ہے کیا فرق پڑتا ہے یار، یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اتنی برکت ہے نماز میں، الحمدللہ، واقعی صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا میں کتابوں کی بات نہیں کرتا، تجربوں کی بات کرتا ہوں۔ میں نے دین تجربے سے سیکھا الحمدللہ، کبھی نہ گھبرائیں نماز کی۔ جب آپ جائیں گے اس کا اثر کیا ہوگا، اللہ کا بہت وعدہ ہے۔ آپ جائیں گے، کس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں، کس ملک میں آپ ہیں، کس معاشرے میں آپ ہیں، اپنی جنریشن کا خیال کریں۔ بچے کافر ہو رہے ہیں، لڑکیاں کافرہ ہو رہی ہیں، ایمان لوگوں کو جا رہے ہیں، بہت برے حالات ہیں، لیکن اللہ موجود ہے یہاں۔ یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہم میں ہمت نہیں کہ ہم ان کو صحیح کر سکیں۔ آج ہمیں اپنا فکر نہیں ہے، لیکن آنے والی جو جنریشن ہماری ہے میرے دوستو، یہ بہت بڑا خطرناک چیلنج ہے ہمارے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ جنریشن ہماری جا رہی ہے، ایمان سے خارج ہو رہی ہے، ذہن تبدیل ہو رہے ہیں، آئیڈیا ختم ہو رہے ہیں، شیاطین کے بڑے حملے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم یہاں کیوں کاش آ گئے، نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ہو نہیں سکتا، زمین ساری اللہ کی ہے۔ بالکل ایسی فکر کی بات نہیں ہے، بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاج کے دیے، کون فوسکون، اللہ کہتا ہے۔ والدین کی بڑوں کی ڈیوٹی لگائیے کہ تم کیا ہے، تم ان کو صحیح کرو۔ کیسا قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا تربیت کے لیے کیا کہا ہے کہ جس وقت باپ صحیح ہو جائے گا، ماں صحیح ہو جائے گی، اور وہ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع ہو جائے گی جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اور ان بچوں کو آپ کچھ نہ کہیں۔ قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن کیا ہم کو صحیح کریں، آپ عمل صحیح کر دیں، آپ ان کے سامنے حرام نہ کھائیں، بری کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، نماز پابندی سے جائیں، بھاگتے نماز پڑھتے جائیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ بول رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر۔ آپ کے بچے الحمدللہ محفوظ ہو جائیں گے اور نمازی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی فکر نہیں کریں، آپ پوری جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو تکفیر دے رہے ہیں۔ آج عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، تکفیر دے رہی ہیں عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، کہ غلط بات ہے مت کرو۔ آج عورتیں بے پردہ کرتی ہیں، تکفیر دے رہی ہیں۔ ہمارا مذہب ایک پریکٹیکل مذہب ہے، یہ تقریری مذہب نہیں ہے، واز والا مذہب نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، اس پہ بلیو کریں آپ۔ اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے ہمیں، وہ ہم نہیں کہ سن کے چلے گا بس بابا کیا بات ہوگی، نہیں، عمل پہ لائیں اس پہ اسلام کو۔ آپ نماز پڑھیں، بچہ آپ سے زیادہ نماز پڑھنے لگے گا۔ آپ امامہ پہنیں، بچہ پکا امامہ پہننے لگے گا۔ بلکہ یہ موقع آ جائے گا کہ جب آپ امامہ نہیں پہنیں، بچہ کہے گا ابو آپ نے امامہ کیوں نہیں پہنا آج؟ اس کو احساس ہوگا کہ امامی کی حیثیت ہے۔ ویسے آپ سمجھاتے رہیں یہ ہے فلاں ہے، اسے نہیں کرنا، کیونکہ دیکھتا ہے میرا جو
باپ وہ نہیں کرتے یہ کام میں کیوں کروں, میرا چاچا نہیں کرتا میں یہ کیوں کام کروں. یہی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے ہماری کہ ہم خود عمل نہیں کرتے اب بچوں کو عمل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم رونا بہت آتا ہے ہمیں, بجی مر گئے, برباد ہو گئے, بچے تباہ ہو گئے, ہمارا فلاں ہو گیا, ہمارا فلاں ہو گیا. بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین پیٹرن رکھا ہے, تم صحیح ہو جاؤ بچوں کو میں تمہارے صحیح کر دوں. کتنا آسان کام ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو آپ کا گھر سنورنا شروع ہو جائے گا, خود آپ پہ رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی, اور خود آپ کے بچے بھی سننا شروع ہو جائیں گے. تو نماز کا وعدہ کریں دوستو, اپنی جنریشن کو بچا لیں گے الحمدللہ. کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ نے آج ہمیں بخشا ہے, اور ہم سب سے پہلے جو اس کا محبوب چیز ہے, محبوب عمل جو ہے اس کو بہت پسند ہے, جس کی اس نے اپنا گھر بنایا اپنے نبی کے ذریعے. 2 نبیوں کو لگایا گارے کے ساتھ, مٹی کے ساتھ, کو بناؤ اس کو. یہ اس کی برانچ ہے الحمدللہ, یہ اس کی برانچ ہے. ہاں وہی مزہ ہے, وہی لطف ہے, سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو اللہ کو پسند ہے, محبوب ہے. شکر تو کریں اللہ تعالیٰ کا, بخشش ہو گئی آج ہماری بھائیوں الحمدللہ. اور کیا چاہیے, شکر تو کریں. جس کو یقین نہیں تو نہ یقین کرے, اس کو اللہ اور رسول پہ یقین نہیں کہ کتاب تو ایسی ہے, حدیثیں تو ایسی ہیں, ہمیں تو صرف سروکار جو کچھ چاہے کہ الحمدللہ میری تو آج بخشش ہو گئی. اس سے پہلے تو نہیں, اس مجمع میں آنے سے میری بخشش ہو گئی, آج میں مطمئن ہو گیا الحمدللہ. اب موت آتی ہے تو آئے, اب میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے. میں نے اللہ کو عمل نہیں دکھانا, اللہ کو وعدہ دکھانا, یہ اللہ تیرا وعدہ ہے. تو نے مجھے مجلس بھیجا, تو نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ وعدہ پورا کیا تھا. میں تو خوش ہو گیا تھا اسی وقت الحمدللہ کہ میں بخشش ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی. نمبر, اب اللہ کو دوسری چیز کیا پسند ہے؟ اللہ کو دوسری چیز پسند ہے, وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جس کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا, اس کائنات کو سجایا, سارے انبیاء کو بھیجا, سب سے آخر میں اس کو بھیجا. سبحان اللہ. سب سے آخر میں اس کو بھیجا اور امام اس کو بنایا, سب کو پیچھے سے سجدہ کرایا اللہ. اور پھر دیکھیں آپ, ہم کون ہیں؟ ہم اس نبی کی امت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. عیسیٰ بھی صحیح ہیں, موسیٰ بھی صحیح, سب اللہ کے پیارے نبی ہیں. ان سے پیار کرتا ہے, کوئی کریم ہے, کوئی قلیل ہے, سب اللہ کے نبی ہیں. لیکن ہمارا کام دیکھیں, اللہ نے ہمیں پہلے سلیکٹ کر لیا تھا کہ نہیں یہ بندہ اس بندے کو تو میں نے اس کا امتی بنانا ہے. سبحان اللہ, کیسا پیارا رب ہے. کہاں چنا ہمیں اللہ تعالیٰ. سب اٹھیں گے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ. ہم کس قدر اٹھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا شکر کریں پھر اللہ تعالیٰ کا, بتائیں کیا شکر. بہت پیار اللہ کو, سب سے زیادہ پیار جو ہے اپنے حبیب سے ہے. نام اس کو حبیب رکھ دیا, پیارا رکھ دیا, باقی رہا کیا مجھے بتائیں. کیا قرآن میں مخاطب اللہ تعالیٰ, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. میں بھی دیکھیں کوئی عبادت اللہ نہیں کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, زکات بھی کرتا ہوں, نہیں. میں تو درود بھیجتا ہوں, میں تو درود بھیجتا ہوں. اور مجھے دیکھ کے جب میں بھیجتا ہوں تو یہ فرشتوں کی کیا مجال یہ درود نہ بھیجیں. لیکن میرے گھر سے نہیں بھیجتے, ان کو خود اس سے پیار ہے, درود بھیجتے ہیں. تو میں بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھیجتے ہیں. اس کائنات کی کیا مجال ہے, پتا پتا ذرہ ذرہ میرے حبیب پہ درود بھیجتا ہے. تو اس نے کرم کیا فرمایا اللہ اللہ جو صلو علی النبی, تم بھی بھیجو میرے نبی پہ. تو ہم خود نہیں بھیج, ہمیں تو اجازت نامہ ملا اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. بتائیں گے جی نقطہ ہے یہ. میں نے حضرت شیخ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ثانی کے خلفاء اجل میں تھے, ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے اللہ والے تھے, کراچی میں تھے.
تو صحبت میں جانا جاتا تھا حضرت، بڑا عظیم نقطہ حضرت نے بیان کیا درود شریف کو. اب یہ اللہ والوں کی باتیں کوئی شرعی بات نہیں ہے، ان پہ تلہم بھی ہوتے ہیں، ان پہ سینے بھی کھلے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں بھائی، اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے تم بھی درود بھیجو نبی پاک سے. تو حقیقت میں تم کو ہمارے دل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ان کو کوئی درجے بلند ہوں گے، ہم نہیں بھیجیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنا درود سے، کوئی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. فائدہ اصل میں ہمیں ہے. عجیب نقطہ ہوتا ہے کہ کیسی فائدہ ہے. کہتے ہیں نبی پاک کی ایک سنت ہے، ایک سنت شریفہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس ہدیہ کو لے کر آتا تھا، بولے سبحان اللہ، جب بھی آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا تو یہ سنت آپ بھی ادا کریں ہمیشہ. تو اس ہدیے کے جواب میں آپ یہ کچھ دیتے تھے. سبحان اللہ. اور لوگ لینا جو پسند کرتے تھے اس چیز حقیقت میں کوئی شے لینا پسند نہیں کرتے ہوں، بلکہ وہ کیا چیز لینا پسند کرتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی دعا نکل آئے میرے لیے، کوئی دعا نکل آئے. الحمدللہ. تو صحابہ کرام کے انداز کہ ہدیے کے بعد وہ انتظار کرتے تھے کہ کیا کوئی سبحان اللہ دعا کوئی نکل آئے. اللہ کے نبی کی نکلی دعا تو پھر دعا ہی ہے نا. آپ دیکھیں حضرت انس کو دعا دی تو کتنے بچے ہو گئے ان کو، کتنی عمر ان کی ہوگی. ایسے بہت سے صحابی جن کے لیے نبی پر دعائیں کی وہ کچھ سے کچھ ہوئی. تو فرمایا آج یہ ہے معاملہ، اب سنیں معاملہ اصل کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ ہدیہ اور تحفہ ہے جو فرشتے منتظر ہیں، گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ جب کبھی نبی پاک میں درود شریف ہو تو فوراً کیچ کرتے ہیں. ان کو ڈیوٹی یہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھ کوئی ہے ایسی مجلس، کوئی ایسی جگہ جہاں درود پڑھا جائے، کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتہ اس درود کو فوراً کھینچ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد سیدھا نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور جب وہ درود جاتا ہے تحفتاً طور تو آپ کی عادت مبارک وہی ہے کہ جب تحفہ آتا ہے تو آپ دعا دیتے ہیں اس کے لیے. بولے سبحان اللہ. تو کیا خوبصورت کنیکشن ہے کہ ہم درود پڑھتے رہیں اور ہمیں دعا کرتے رہیں. آپ نے 100 درود بھیجے، ادھر سے 100 دعائیں آئیں. اللہ. آپ نے 1000 درود بھیجے، وہاں سے 1000 دعائیں آئیں. کیا خوبصورت چیزیں دیکھیں. اب بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حبیب تو ہیں، وہ حبیب، لیکن وہ حبیب کی امت بھی کتنی پسند ہے اور کتنی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیسا انتظام کرا دیا ہمارا. ہمارے منہ پہ درود بھی نہیں آتا. معمول بنا رہے اس چیز کا، درود کا. یاد رکھیں کہ 3 تسمیے سے کم نہیں ہونا چاہیے. 3 تسمیے سے ضرور ضرور دن کے اندر 300 تسمیے ضرور پڑھنی ہے. کرتے ہیں وعدہ؟ چلتے پھرتے 300 تسمیے ضرور کریں. یہ آج کی مجلس کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور شکر کیا ہم نے، اگر شکر کیا ہے عزیز حکم، تم شکر کرو شکر تم نے شکر کیا میں مزید دوں گا. یاد رکھیں جو آج تحفے ملنے اس سے کہیں زیادہ ملیں گے ہم نے اگر شکر کر دیا. میرے بھائی دوسرا کام جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے کہ حبیب. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ جو مجھ پہ کلمہ پڑھتا ہے اور میرے حبیب کو اپنا رسول مانتا ہے تو بس پھر وہی رنگ اختیار کر لے جیسے میرے حبیب کا رنگ ہے. اتباع سنت کہتے ہیں.
یہ اتنی بڑی چیز ہے، یاد رکھیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے. ایک سنت کو ادا کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. متاثر کرے 100 شہیدوں کا ثواب. اس بحث میں پڑھیں یہ واجب ہے، یہ ہے بس اتنا دیکھنے کہ کسی بھی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، مرفوع ہے، ضعیف ہے، اور جو کچھ بھی حدیث ہے وہاں سے نکلا ہی کوئی چیز کہ نبی نے یہ فیل کیا، کر جائیں اس کو پسند. جھگڑا کس چیز کا پسند لنک لگ گیا کہ نبی ہم نے اس نے کام کیا ہے. اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم تحقیق کرتے پھریں، اتنی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ضائع کریں؟ کل اسی کا جواب ہوگا. سوال 3 ہوں گے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سوال ہوگا. تو کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا من رسول ہو گیا تیرا رسول تھا، تو کبھی سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، تو جھومتا پھرتا تھا بہانے، اس سے بچ جاؤں، اس سے بچ جاؤں، اس سے بچ جاؤں، یہ وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بزرگوں نے جو تحقیق کی ہے نا اس لیے تحقیق کی ہے کہ وہ گئے نہیں ہر حالت میں یہ لازمی اس کو تم کرو، اس لیے تحقیق کی، یہ نہیں کہ چھوڑ دو اس کو. ہم الٹا سوچتے ہیں کہ اس تحقیق اس لیے کہ چھوڑ، نہیں، بزرگوں نے تحقیق کی ہے کہ اس کی اور اہمیت کو بتایا جائے کہ نہیں ضروری ہے اس کو کرو. تم خود بھی امامہ پہنے، بچوں کو امامہ پہنائیں، اللہ کی رحمت کو لوٹیں، ہر لمحے 100 شہیدوں کو ثواب کمائیں. شرم آتی ہے تو کل نبی پاک کو شرم آئے گی. کہتے ہیں آج تم میری سنتوں سے شرماتے ہو عمل کرتے، تو کل میں تمہاری شفاعت کرتے شرماؤں گا. کل وقت آئے گا جب حوض پتہ چلے گا تو آمنے سامنے انسان جب کھڑا ہوگا اس سے ہم کیا کریں گے؟ جنازے میں دیر نہیں ہے، جنازے میں دیر نہیں ہے. اذان ہو چکی ہے ہمارے جنازے کی نماز کی، اذان تو ہو چکی ہے. اذان کے بعد نماز میں کتنی دیر ہوتی ہے مفتی صاحب مجھے بتائیں؟ اذان ہوئی اس کے بعد تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. یہ چھوٹا سپیس ہے. دیکھیں اس تو رحیم کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم گئے ہی نہیں تو 1 سال گزر بھی گیا، ایسا لگتا ہے کہ مجلس تو وہی ہے. پکڑیں وقت کو، اور کس چیز سے پکڑیں؟ عمل سے پکڑیں، اور ان عمل سے کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے. دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کیا ہے کہ نبی پاک ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں دوستوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نبی پاک کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ راضی ہو جائے گا. باقی جب پھر ہمارے ساتھ گناہ ہوتے ہیں تو ہم تو گناہ کی پیداوار ہیں. رکھے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم فرشتے تو نہیں ہے نا، تو ہم اسی لیے آئے دنیا میں گناہ ہوں گے، تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا انتظام کر دیا. جیسے آپ کمپیوٹر لیں تو اس میں ساتھ کوئی غلط لکھیں تو اسے ڈیلیٹ کرنے کا انتظام تو تھا، وہ ڈیلیٹ ہو گیا. ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ نہیں ہوتے. جو کبھی ربڑ ہوتی ہے، پینسل لکھا آپ ربڑ سے اس کو صاف کر دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو ہے گناہ کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں تو بھیجا تو اس گناہ کے ساتھ، لیکن میں انتظام کیا اس کا کہ پورا جسم تیرے گناہوں سے بڑھ جائے. میں نے اس کا انتظام کیا ہے. یہ کتنی غلطی آ جائیں کمپیوٹر پہ، آپ ڈیلیٹ کریں سب غائب ہو جاتا ہے، سارا ہو جاتا نہیں ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کتنے تو گناہ کر لے تو میں نے ڈیلیٹ کرنے انتظام کیا کیا کہ تو توبہ کر لے ویسا معاف کر دیتا. گئے پتہ سے کدھر گیا. اور فرمایا کہ اگر توبہ کے بعد تجھے کیا گیا گناہ گار تھا، اس کو پھر میں رگڑا ماروں گا کہ تو نے کیوں کیا اس کو توبہ. کہ میں نے اس کو معاف کیا، تو کون ہے کہنے والا؟ اس کو میں پکڑ لوں. اب یہ میرا بندہ ہے، رسپیکٹ بندہ ہے، اب یہ اونچی جگہ پہ چلا گیا، وہی گناہ کرے. آج رات ہم نے توبہ بھی کرنی ہے. سمجھے نا؟ یہ موقع پھر نہیں آتے زندگی میں دوست. یہ جنت کے راستہ ہے.
یہ جنت کا، یہ فلاح کے راستے ہے نا، قد افلح من تزکا. تو یہ کام کرنا ہے ہمارے. ایک نماز پکی کرنی ہے. نمبر 2 نبی اکرم کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہے. کیا سنت کیا ہے؟ پانی پینے بیٹھے کھڑے ایک دن غلطی ہوئی ہے بیٹھ کے پانی پیے الحمدللہ پینا شروع نہ ہوا. سنت تو 3 گھونٹ کی ہے، 3 گھونٹ سے پیے. پوری زندگی بن رہی ہے آپ کے الحمدللہ. ہم اس کو چھوڑا گا کی بنتا ہے یار میں تہجد پڑھا ہے تو رات میں جاگیا تو فلاں وہ ساری گئی نے تہجد تاری اے تھوڑا بخشش تو سامان ہو گیا جب تھی نبی نے نقل کی ہے کام بن گیا تھا. حساب لگا لے گئے دن کے اندر کہ میں نے نبی کی کتنی نقل کی ہے. سمجھو بس یہی ہے جو میرا سنوایا ہے بہت. یہ کبھی ضائع ہونے والی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو لکھا گیا میرے کس طرح بخشش ہے. کھانا پینا اٹھنا چلنا بیٹھنا سونا سب لے. ایک کتاب خرید لیں چھوٹی سی، اس پہ آپ دیکھیں گے بھئی کھانے کی کیا سنتیں ہیں، سونے کی. یہ علم ہے. یہ چھوٹی کتاب ہے. بخاری بھی ساری یہی ہے، امام مالک بھی یہی ہے. یہ ساری اتنی حدیث کی کتابیں سب سنتیں بتاتی ہیں اور وہ جادو سکھاتی ہیں. وہ کیا سکھاتی ہیں؟ سب سے بہترین کتاب بخاری ہے قرآن کے بعد. شروع سے لے کے آخر تک یہی بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں بتائیں. اور کیا بتائیں؟ باب وضو، باب فلاں، باب باب کے سارے وہی بتائیں. اور کیا ہے؟ یہی ہے نا بھائی. دیکھیں کتنا بڑا دین. وہ اپنے انداز سے بتا رہے ہیں، تحقیق کے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن ہے ساری سنتیں اور کوئی نئی چیز تو اس میں ہے ہی نہیں. ایسی کیوں گھبراتے ہیں ہم لوگ؟ کیا بڑی پریشانی ہے، بڑا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنا مر گئے ہیں، لٹ گئے ہیں. تو حدیث مجھے ابھی آ رہی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ وہ گھر مردہ ہیں اور وہ گھر زندہ ہیں. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. کون سے مردہ ہیں کون سے زندہ ہیں؟ نبی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. کہتے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں تو وہ مردہ ہیں. کس سے ختم؟ اب ذرا ہم سوچیں کہ کتنے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کتنے گھروں میں گانے بجانے ہوتے ہیں، کتنے میں خرافات ہوتی ہیں، کتنے گھروں میں بری چیزیں ہیں. کہ رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ مجھے بتائیں. برکت نہیں، پریشانی نہیں، فلاں ہو گئی جی، طلاقیں ہو گئی جی، مر گئے جی، لٹ گئے. تو ایک قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس گھر میں ذکر نہیں ہے گھر میں وہ مردہ ہیں. وہ ہاں ایک اور حدیث ہے کہ وہ ویران ہے. تو اجاڑ تو ہم نے خود کیا اپنے گھروں کو. اس کی جگہ وہ چیز لے آئے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس میں شیطانیت ہے، بیماری ہے، لعنتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں. وہ موجود ہیں چیزیں. اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمت ہے، برکت ہے، نعمت ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کا ذکر. یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات دیکھیں. کہتے ہیں یہ ملک فلاں فلاں، جتنا اس ملک میں ذکر ہوتا ہے میں کہتا کہ پاکستان میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ؟ نہیں ہوتا ہوگا. مسجدوں میں نہیں ہوتا ہوگا. کیوں؟ یہ سب اللہ نے انتظام کیا ہے ہماری بخشش کا. یہ برائیاں زیادہ ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں، پریشانی زیادہ ہیں، آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، حلال کھانا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا الحمدللہ کہ یہ جو مائک لگے ہیں جب صبح ذکر ہوتا ہے تو ہر گھر کے اندر ذکر جاری ہوا ہوتا ہے. اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ریسیور لے کے اسی ذکر کو جاری کر لیں. آپ کے بچے بھی سنیں گے، مائیں بھی سنیں گی، سب پورے سنیں گے. آدمی گھنٹے ایک آپ گھر میں ذکر چلے گا، اتنے بڑے بڑے کلمات چلے گا. یعنی کیا کیا اللہ نے انتظام کیا مجھے آپ بتائیں. اور ایسا انتظام ہے کہ ساری دنیا سنتی ہے. میں کہوں پوری دنیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، پوری دنیا. اس وقت ہماری مجلس ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جا رہی ہے. سب بیٹھے ہیں، کہیں کچھ بجا ہوا، کہیں کچھ بجا ہوا. صبح سے دھوم مچی تھی کہ آج مجلس ہوگی ذکر کی. یہ سب محبت کی بات ہوتی ہے دوست. یہ سب محبت.
جن کے دل مردہ ہو جائیں ان کو پھر کسی چیز کا فکر نہیں ہوتی. گھر کو آباد کرنا ہے, کوئی جن بھوت جن کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے اندر. میں آپ کو بتا دوں, مومن کے گھر میں کبھی بربادی آ نہیں سکتی, کبھی رزق کم ہو نہیں سکتا, کبھی پریشانی آ نہیں سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی. اگر حدیث میں چلے, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ گھر مردہ ہے جس میں ذکر نہ ہو, کبھی وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا. بچے آپ کو پریشان ہوں گے, بیوی پریشان ہوں گی, بیماریاں آئیں گی, طوفان آئیں گے, بہت چیزیں اس میں. اور علاج وہی ہوگا جو علاج اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اب ذکر کی جگہ آپ دوسرے کام کر لیں, جو چاہے کر لیں, لیکن فائدہ ذکر ہی کا ہوگا, کیونکہ ذکر کا نام لگا دیا اس کو. کھانسی کی دوا کھانسی کو ہی صحیح کرے گی, پیٹ کے درد کو صحیح نہیں کرے گی. کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو جس چیز کے علاج اللہ نے جس عمل کے اندر رکھا ہے, جس چیز میں شفا رکھی ہے, وہی چیز شفا اور عمل کر سکتے ہیں انسان. ذکر کو عام کریں, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بے انتہا ہونا چاہیے, گھر گھر میں ذکر ہونا چاہیے. یہ ہے ذکر کا مفہوم. کتنی محبت کرتا ہے اللہ. کثیرہ کہتا ہے نا, دیکھیں بس اللہ کثیرہ لعلکم تفلحون. گھر گھر میں, گلی گلی میں اللہ کا ذکر ہو. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ تو جب گزر بھی رہا ہو نا, سڑک پہ گزر رہا ہو, سیر کر رہا ہو پارک میں, وہاں بھی تجھے اللہ کے ذکر کے ساتھ جانا چاہیے. کیوں کہ وہ زندہ ہیں, ساری چیزیں جو چیزیں یہاں درخت ہیں, پتے ہیں, وہ سب زندہ ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب تو جاتا ہے نا, اشرف المخلوقات بن گئے, اور منہ تیرا بند ہوتا ہے, دل پہ تیرے تالے لگے ہوتے ہیں, تو سب تجھ پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آج تیرے پاس سے کیوں گیا اللہ کا ذکر کرنے والا؟ یہ نبی سے بتا رہے ہیں, بتائیں. تو پہاڑ کہتا ہے ہاں یار, میرے پاس سے تو ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے, کوئی نقش بندی لگتا تھا شاید, کہ دل اس کا اللہ اللہ کرتا تھا. تو وہ پہاڑ اس کو مبارکباد دیتا ہے, تم مبارک ہو کہ اللہ کا ذکر کرنے والا تیرے پاس سے گزر گیا. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کا ذکر دوست, تھوڑا نہ سمجھے. یہ ہے قد افلح. کسی چیز میں بھی فلاح اللہ نے نیک نام نہیں لیا. فلاح کے اندر آپ دیکھیں, فلاح کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی, دنیا کی نہیں. لیکن بات آپ کو بتا دوں کہ جس کی آخرت میں کامیابی اس کی دنیا بھی صحیح ہوتی ہے. جس نے اپنی آخرت بنا لی نا, اس کی دنیا بھی بن گئی. دنیا کے لیے اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو فکر سنا, دنیا بھی ہوئے جی دین بھی ہوئے, یہ ہے ہی نہیں. بس ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دین ہی ہونا چاہیے, دنیا خود بن جاتی ہے. معاملے دو ہی ہیں, ایک دوزخ ہے اور کیا ہے؟ جنت ہے. جو غلط ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. دو ہی گروپ ہے نا. تو جو کہتے ہیں کہ دین بھی ہے دنیا بھی, وہ کہاں جائیں گے مجھے بتائیں. وہ کون سی جگہ ڈھونڈتے پھریں گے؟ اس کی تو کوئی جگہ ہی نہیں. یہ آ جاؤ دین دنیا والے ادھر آ جاؤ, کوئی بھی نہیں. صرف دو ہی چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین صحیح کریں, پکا دین کریں, تو ہماری دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کی فکر نہ کریں آپ, اب میرا بچہ کہاں سے کھائے گا, میں یہ ہوں. فکر چل جاتی ہے بچے کی, اس کو یہ بنا دو, اس کو فلاں بنا دو. نہیں, اس کو سب سے پہلے قرآن دو اس کے سینے میں, اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑاؤ, اس کو سینے میں قرآن اتارو, کسی اللہ والے کے پاس بھیجو. پھر دیکھو جو اللہ کا مقدر ہوگا, جہاں سے اس کو رزق دینا ہوگا, ڈاکٹر بنا کے, انجینئر بنا کے, جو اس سے مقدر ہوگا, اللہ اس کا راستہ خود کھول دے. آپ کی فکر کرتے, فکر تو ہمیں وہ ہے کہ ہماری اس کی آخرت بن جائے, دین بننا شروع ہو جائے گا. اس کی نقل نہ کریں لوگوں کی. قد افلح من زکاہا. دیکھیں فلاں فلاح کتنی بڑی چیز ہے. ہر آدمی کہتا ہے ہماری آخرت بن جائے, اس کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات نہیں بنتی, اس سے آخرت نہیں بنے گی. کیوں؟ اللہ نے جو کہا ہے. فلاح کس میں ہے؟ فلاح کی کیا بتایا؟ زکاہ. یہ نقطہ یاد رکھنا
جو کوئی بھائی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، بہن بھائی جو بھی اس وقت سن رہا ہے مجھے، تو سن لے قرآن کے. میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولانا نہیں کہہ رہا، کوئی ولی نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور کب کہہ رہا ہے؟ 6 قسمیں کھائی ہیں اس نے. مجھے پتہ ہے ایک زمانہ ہے کہ بالکل ٹف ہو جائیں گے لوگ. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 6. کس چیز کی؟ سورج کی، شمس و ضحیٰ. قسم کھائی نہیں کھائی ہے؟ پھر کسی کی کھائی ہے؟ چاند کی. سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی. کتنا بیوقوف انسان. کہتے اب تو سمجھو گے میرا میسج، غلط راستوں پر مت جانا. اگر تم نے تیاری کرنی ہے اسی طرح تیاری کرنا جیسے میں بتا رہا ہوں. یہ میرا کی پوائنٹ ہے جو میں آج بتا رہا ہوں، تیاری آخرت کی کرنے کا. اعمال سارے گلیں، لیکن فلاح ایک ہی چیز میں ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو فلاح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں. سن لیں غور سے. کسی چیز پہ آپ قائم بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اس پہ جس میں اللہ کہے ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو ہمیں ایک عمل صرف کرنا ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا، وہ ہمیں بخشائے گا. کوئی عمل نہیں بخشائے گا. کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. 6 قسموں کے بعد قرآن کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو کہ اگر تم اپنے آپ کو کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں آنا چاہتے ہو، تو صرف ایک کام کرو. کیا کرو؟ سبحان اللہ، اپنے نفس کا تزکیہ کر لو. بس تزکیہ، صاف کر لو اپنے نفس کو، پاک کر لو. کر رہا ہے کوئی بھائی محنت اس پہ؟ نہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے رہے نماز. تو وہ نماز آپ کی کیا ہے؟ وہ گندی نماز ہے. آپ نے تزکیہ نہیں کیا. وہ حج آپ کا تزکیہ والا نہیں ہے. وہ زکاتیں آپ کی تزکیہ والا نہیں ہیں. سارے اعمال کرنے ہیں، لیکن کس طرح؟ صفائی کے ساتھ کرنے ہیں. اللہ کہتا ہے خبردار قرآن پڑھ رہے ہو وضو کرو، پہلے صاف ہو، پاک ہو، پاک ہو. کہتا نہیں کہتا؟ پھر اگر آپ پاک بغیر پاک کی پڑھیں گے قرآن تو آپ کو فائدہ دے گا قرآن؟ نہیں دے گا. پاک نہیں ہے آپ. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب تک تو پاک نہیں ہوگا، تیرا نفس پاک نہیں ہوگا، تو فلاں نہیں پا سکتا. جیسے ہی تو پاک ہو گیا، تیری نمازیں آسمانوں پہ اڑنا شروع ہو جائیں گی، زکاتیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پہلے جب لفافہ کھولے گا تو کسی ہو گیا یہ پاک ہے بھی یا نہیں ہے انسان. غلط کروں صحیح کروں، قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا. کسی کو کوئی فکر نہیں پاکی کا، نفس کا خیال ہی نہیں. گند سے بھرا ہوا ہے ہمارا نفس، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، چلاکیوں سے بھرا پڑا ہے نفس. کیوں؟ بھئی ایک مکان ہے، آپ اس میں کبھی جھاڑو نہ دیں، کبھی اس میں آپ ہوا نہ دیں تو گند پڑے گا نہیں پڑے گا. ایک گاڑی ہے کھڑی ہے، اس پہ مٹی پڑی ہے، خراب ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ نے صفائی کی نہیں. تو اس نفس کی کبھی ہم نے صفائی کی ہے؟ بھئی کبھی اس نفس کی صفائی کی جس کے اللہ 6 قسمیں کھائی ہیں؟ شمس و ضحیٰ والقمر، ساری 6 قسمیں کھائی ہیں. اور کئی دفعہ ہزاروں دفعہ ہم پڑھ چکے ہوں گے یہ آیت. دفعہ نہیں پڑھی ہم نے، ہزاروں دفعہ پڑھیں گے. رمضان کتنے قرآن ختم کرتے ہیں، بائی پاس کر دیتے ہیں ہر آیتوں کو. یہ اس لیے نہیں آیا بھائیو، قرآن تدبر کے لیے ہے، سوچ سمجھ کے لیے ہے کہ اس کو پڑھو اور عمل کرو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کروں دوستوں؟ صحیح ہے نا؟ بولیں سبحان اللہ. پتہ نہیں الائیو ہیں آپ ماشاءاللہ. خوش ہوں کہ اتنے اچھے پیغام آ رہے ہیں دوستوں. یہ خوشی کی بات ہے یا رونے والی بات ہے؟ بولیں سبحان اللہ. کیسی پیاری باتیں ہوئی، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں تاکہ الحمدللہ. گھبرانی کیا بات ہے؟ وہ پچھلا بھول جائیں. آج سے زندگی شروع ہو رہی ہے ہماری. وہ پچھلے پہ کیا کام کرنا، اللہ تو بڑا کرے گا. پیچھے ہماری مٹی پاؤ، آگے آؤ. پیچھے کیا ہے وہ گیا وقت ختم. آج سے زندہ ہوئے، آج بخشش ہوئی ہے، نئی زندگی چلی ہے. آپ نئی زندگی سٹارٹ کریں گے کام. پچھلے پہ کھاڑتے روزے حج جو گئے وہ تو گئے، آپ ہم اس کے سامنے نہیں کرنا. ہاں آج ہم صحیح ہوتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ.
تو آج جو میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں کیا عمل ہم نے کرنا ہے؟ نا اب یہ دوسرا ٹاپک تزکیہ. نماز پکی کر لیں گے آپ, ٹھیک ہے, لیکن اگر تزکیہ نہیں ہو تو نماز گئی, عمل گئے, کوئی فائدہ نہیں. کیا چیز ہے؟ قد افلح من زکاہا. 6 قسموں کے بعد اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتہ ہے کیا ضرورت تھی. پتا تھا کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ اس کی عقل میں بیٹھے گی نہیں بات, سمجھ ہی نہیں آئے گی. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا. یہ آج آگے سمجھ بات میں, جس کے سمجھ میں آئی بات ہاتھ تو کھڑا کریں. ویری گڈ. کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تزکیہ. کیوں اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا کیا کہا؟ یوم الکتاب والحکمت یزکیہم. 3 چیزیں دی, کتاب دی, حکمت دی, شریعت کہہ لیں, سنت کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تیسری کیا دیا؟ تزکیے کے قانون دیے. اب بتائیں تینوں چیزیں کتنی زبردست ہیں. قرآن کتنی بڑی چیز ہے, شریعت کتنی بڑی چیز ہے, تو تزکیہ کتنی بڑی چیز ہے. آج تک پتہ نہیں تھا. ہم چھوٹو جی کی کرتے پہنا, بس پڑھ دن نماز پڑھیں جی, حج کریں 5 حج کتنے ہیں جی, 100 ان پھر جا رہے ہیں جی حج کرتے, وہ کھلی ہے. اور اللہ کے بندے تزکیہ کرو, پہلے صفائی کی طرف چلو. اچھا سمجھ آ گئی بات. یہ اب آپ کوشچن مجھے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بات سمجھ گئے, تزکیہ کرنے ہم نے, ٹھیک ہے جی. اب تزکیہ کریں گے ایسے, ہاؤ وی ڈو اٹ نا, what is the method, what is the way to do the tazkiyah, how can we do it now? This is a question now. ٹھیک ہے نا. ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی, تزکیہ کریں, ٹھیک ہے. تزکیہ کہاں سے کریں؟ تزکیہ ماتم سے نہیں, یا حسین یا حسین کرنا شروع کرتے ہیں. تجھے اتنے آ جاؤ, میں تھلے پہ جانے آؤ نا. میں غلطی کرتا ہے سمجھانے رہے, سمجھے بات. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا. میرے بھائی تزکیے کے 3 اصول ہیں, 3 اصول ہیں. اس سے تزکیہ اور کسی چیز سے تزکیہ نہیں ہوتا. چاہتے ہیں تزکیہ کرنا, ان 3 چیزوں کو پکڑ لینا, یاد رکھیں. نمبر 1, 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 1 چیز نہ کرنے کی ہے. کہ میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے حضرت رحمت اللہ نے, ان کی آخری سپیچ تھی, آخری بات تھی, اور اس کے بعد آپ انتقال کر گئے تھے دوسرے. اتنی امپورٹنٹ بات تھی, آخری میسج دیا تھا جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں اپنے حضرت کی طرف سے. کتنی بڑی بات ہوئی. کہتے 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 1 چیز نہیں کرنے کی ہے. جب یہ آپ کریں گے تو آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا. نمبر 1 جو ہم نے کرنا ہے, ذکر اللہ. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس کو تو دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے ذکر عام کیا جاتا ہے, اس لیے ذکر کو اللہ کہا ہے ذکر کرو. اس لیے جگہ جگہ ذکر. اللہ کو اپنے ذکر کی کرانے کو شوق نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں, اس لیے کہ اس میں ہماری بخشش کا سامان ہے. کتنی بیوقوف ہم نے, جی ہم تو نہیں کرتے ذکر, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, جی ہم تو فلاں کرتے ہیں, ہم نہیں ذکر کرتے. اللہ کے بندو, تو اللہ نے تو ذکر کیا ہے, وہ اب تمہارے اپنے لیے نہیں گیا, تمہارے اس میں فائدہ ہے. کتنا بڑا فائدہ کہ فلاح مل رہی ہے آپ کو. اس میں وہ خاصیت کل شیء سکارۃ قلب ذکر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے چمکانے والی چیز میں نے رکھی ہے, اور تیرا دل جو چمکے گا, تیرا نفس چمکے گا, اور اللہ کے ذکر سے چمکے گا. کسی انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. وہ مردہ ہے, مردہ چلا جائے گا, چاہے کتنی عبادات وہ کرتا ہے. میں آپ کو گارنٹی, یہ قرآن کی باتیں مانیں آپ. ہمیں قرآن کے مطابق عمل چلنا چاہیے. اپنے خود چننے نہیں چاہیے جو آسانی چن لو, یہ کون نہیں, اس میں اتنا ثواب ہے. ثواب تو ہر چیز میں ثواب اللہ نے رکھا ہے, لیکن قاعدے سے ثواب آتا ہے دوستوں اس کا عبادات.
تو اللہ کا ذکر میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہ ہمارا تزکیہ کرتا ہے، اور ہم جیسے گناہ کرتے ہیں وہ صفائی کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے ہم باز نہیں آتے، تو ذکر کرنے سے باز نہ آیا، سبحان اللہ، سیدھی بات کہ تو اپنا کام کیے جا، ہم اپنے کام کیے جا رہے ہیں، آخر جیتے گا وہ جو حق ہے، الحمدللہ جنت میں آپ چلے جائیں گے۔ سمجھ آئے گی بات؟ وہ دونوں کام کرتے رہے، لیکن گناہ اللہ نے ذکر میں وہ تاکید رکھی ہے، وہ پاور رکھی ہے کہ ذکر کرنے والا گناہوں سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود اس کا دل اچاٹ ہونا شروع ہوتا ہے، خود بخود۔ ایک شخص ہے، مجھے یاد ہے، بہت کنورٹ تھا، مسلمان ہوا، گریس تھا یا عائش تھا کوئی، کہتے میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں لیکن میوزک نہیں چھوڑوں گا۔ تو کلمہ پڑھ، مسلمان تو ہو جا، کہ پھر میں جو اسلام کہتے ہیں میوزک چھوڑو، میں نے کہا میوزک چھوڑ، میں تجھے کہوں اللہ کو مان، تجھ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو کرتا رہے اپنا کام۔ اچھا یہ تو بڑا آسان ہے، میں تو یہ کتاب ہی پڑھتا ہوں کروں گا، پھر میں تو رکا ہوا تھا وجہ سے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، اس میں نور آ گیا ایک دم، کلمے کا نور چڑھے گا اس پر، اب نور جو اندر گیا تو حق کام کرنا شروع کر دیا اس نور نے، الحمدللہ اپنا کام شروع کر دیا کرنا۔ کسی مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہوں، میں گانے گاؤں جی، میں ہاں تو گانے گا جو گانے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو ذکر بتا دیا اللہ کا، میں تو اپنے گانے گا، ساتھ میں یہ بھی کہ بڑی ساری ریدم والا میرا گانا ہے، یہ بھی گاتا رہا ساتھ میں۔ مجھے کہتے ہیں آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے، آپ کیوں نہیں گانا گاتے؟ بیٹھتا تھا ذکر میں، وہ مجھے گانے پہ لگا رہا تھا، پہلا ہوا، میں کہا تو پھر مجھے ملنا 40 دن کے بعد، 40 دن کے بعد آیا تو اس کا گٹار ٹوٹا ہوتا، سب کچھ ختم کیا تھا اس نے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا دل ہی نہیں کرتا، میں جس بازی کی طرف جاتا ہوں مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ تو میرے بھائی یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے گناہ، آپ وہ کام کریں جو اللہ آپ کو بتا رہا ہے، گناہوں سے نہ گناہ، آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا، ہمت نہیں آنا، چلو چھوڑو یار ذکر چھوڑ دو، تمہیں گناہ کر، کبھی نہ کرنا کام، ذکر اپنا کام کرے گا، یاد کریں شیطان کب تک اپنا کام کر سکتا، ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے اس چیز کا، انشاءاللہ وہ ہار جائے گا اور آپ جیت جائیں گے۔ سمجھ آ گیا ذکر، پاور سمجھ گیا ذکر کی، جو اللہ نے ڈالی اس کے اندر، ذکر میں پاور ڈالی اللہ تعالیٰ نے، کس چیز کی وجہ ہے کہ تیرے نفس اور شیطان کو یہ ہلا کے رکھ دے گا، پاورفل شوٹ اس میں، بالکل نہ گھبرائیں، تباہ کر دیتا ہے شیطان نفس کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ کبھی نہ چھوڑنا ذکر، گناہوں کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اپنی تصویر لے کر بیٹھ جائے گا اللہ کا ذکر، کہ جو میرے شیخ نے بتایا تھی۔ نمبر آ گیا ذکر سمجھ میں؟ دوسری چیز اتباع رسول، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں ہے دوست، نہیں۔ کیوں؟ ہمیں جب راستے پہ چلتے ہیں، آپ موٹر پہ آپ آئیں، اگر آپ کی لائٹ نہ ہوتی گاڑی کی، آپ گاڑی چلاتے کیوں؟ خطرہ تھا نا، گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، تو لو اپنی جگہ، پھر سینس بھی کہتا ہے یار نہیں چلاؤ، ڈر ہے۔ ہمیں ہر راستے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے میں جو روشنی رکھی ہے وہ سنت میں رکھی ہے۔ جو آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں، تصور۔ کوئی آدمی یاد رکھ لیں، جس طرح آپ اندھیرے کے اندر سفر نہیں کر سکتے، بغیر سنت کے اللہ کے راستے کا سفر نہیں ہو سکتا۔ وہ دھوکے میں ہے، وہ ظالم ہے، وہ بدعت کر رہے ہے، وہ ظلمات کر رہے ہے، جو اگر اپنے اس راستے کو کہتے ہیں میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں اور خلاف سنت ہے اور سنت میں عمل نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ لائٹ رکھی اتنی ساری، ایک لائٹ جلائیں گے تو اس کے مطابق روشنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، 2 لائٹ جلائیں گے تو اس کے مطابق روشنی ہوگی، تو آدمی جتنی سنتوں پہ عمل کرے گا اتنی روشنی زیادہ ہوگی۔ نہ کرو عمل،
ثبوت جو ثبوت مانگتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی وہ چل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، بلب جل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور کچھ نہیں ہے. یہ سنت تو کر سکتے ہیں نہیں. سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی ہے. اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس راستے کے لیے جس روشنی کو انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ سنت نور ہے. کوئی نور نہیں ہے دنیا کے اندر. کس چیز کا نور ہے؟ یہ چاند سورج کا کوئی نور نہیں ہے. یہ نور بھی سارے سنت کا ہی نور ہے. اسی کا عکس ان کے اندر پڑتا ہے یہ سب جو. جی ہاں، یہ سب نبی پاک سے. بات سمجھ آ گئی؟ بولے سبحان اللہ. تو یہ سمجھ لیں بغیر سنت کے جو چل رہا ہے، بغیر روشنی کے چل رہا ہے، وہ بدعت پر ہے، وہ تم اندھیرے میں ہے، گمراہی میں ہے، دلالت میں ہے. چاہے ہوا میں اڑ رہا ہے، چاہے آپ کو کرامات دکھا رہا ہے، وہ سب کر رہے ہیں. سب جوگی، ہندو جوگی سب کرتے ہیں، سکھ بھائی سب کرتے ہیں یہ کام. یہ ایک سطح ہوتی ہے جس میں آپ اپنا وہ کریں نا، ایک صفائی ہوتی ہے، ایک صفائی قلب جس کو کہتے ہیں. تو سب ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں بس. لیکن یہ جو تزکیہ جو ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو چلنا ہے، چلنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی صرف وہ ایک ہی ہے، وہ ہے سنت کی روشنی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. اب آپ کچھ سوچ رہے ہیں بغیر سنت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اندھیروں میں ہیں، اللہ نہیں آپ کو ملنا. چاہے ہمارے جائیں ٹکریں جتنی نماز پڑھنی ہے آپ روزے، اس نماز میں نور ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگی، جس میں داڑھی ہوگی، جس میں لباس ہوگا، جس میں امامہ ہوگا. جتنے آپ اہتمام کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی نور بڑھتا چلا جائے گا. اب آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. روشنی ہے تو یہ تو ثابت ہو چکا. دو باتیں سمجھ آ گئی. تزکیہ ہمارا مومن کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عمل کون سا ہے؟ مجھے بولیں تزکیہ. سارے اعمال ہمارے قبول کس سے ہوں گے؟ بولیں شاباش. سمجھیے اخلاص. سارے اعمال جتنے بھی عمل کرتے رہے قبول کس وقت ہوں گے؟ جب اس میں تزکیہ ہوگا. اور تزکیہ کرنے کے لیے تین چیزیں چاہیے، ایک چیز چھوڑنی ہے. پہلی چیز کون سی ہے؟ ذکر اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ محبت ولی اللہ. اللہ نے بنایا قانون، اللہ نے بنایا کونوا مع صادقین. کھانے کا کیا نہیں؟ یہ تو بندہ بننا چاہتا ہے کی کر، کسی میرے تیرا نال بہ جا، کہیں کہاں نماز پڑھ، کہیں کہاں روزہ رہا، کہیں کہاں حج. وہ جب میرے پیارے کے پاس بیٹھے گا سب کچھ تجھے یہ کرا دے گا. وہ تجھے ایکٹر نہیں بنائے گا، تجھے فلم ایکٹر نہیں بنائے گا. تو کچھ نہ کر کے جا، اس سے دوستی کر لے، تجھے پکا نمازی کر دے گا، پکا سنت چلانے والا بنا دے گا، پکا عاشق رسول بنا دے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب کونوا مع الصادقین. تو ایک کام کر، کسی اللہ والے کے ڈھونڈنے جو اللہ کا دوست ہو، جسے تو پیار کر، تجھے اس سے پیار ہو جائے، اسے تجھ سے پیار ہو جائے. پیار پہلی شرط ہے. محبت نہ ہو تو کچھ مزہ نہیں. بہت سے ساتھی ایسے آئیں گے، چلے حسان دیکھا گے، تکاں گے کی کیا اچھا مشدد دیدار باہو رکھو کروڑوں حجا ہو. مرشد کو دیکھ کے کروڑوں حجوں کا ثواب ہو جاتا. محبت چاہیے. میں نے تو نہیں ہوتا. ابو جہل کو نہیں ہوتا، صدیق کا ہو گیا تھا. ابو جہل وہ بھی دیکھتا تھا، آنکھیں اس کی بھی تھی، کھلی تھی آنکھیں اس کی، روشنی اینک نہیں پہنی تھی، روشنی تھی سبحان اللہ. لیکن صدیق والی آنکھ نہیں تھی. فرق یہ ہے. محبت سے دیکھیں کسی اللہ والے کو، سبحان اللہ، چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. دوستی کس کی؟ کسی اللہ والے. کہیں بھی ہوں، کسی ملک میں تین اصول کر لینا. اچھا بڑے مزہ بات. یہ دونوں چیزیں جو بتائی ہیں، پہلی ذکر اللہ اور سنت رسول، یہ کہاں سے ملیں گی؟ ملیں گی شیخ کے پاس سے. یہ ہم تو ذکر کرتے ہیں، شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تھا نا لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کر دے رہا ہو. ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن
شیخ کے بغیر تکمیل نہیں ہوگی اس چیز کی. آپ جان اللہ کو بنایا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا, نمازیں دکھا دیتا. نہیں, رسول کو بھیجا, کسی قرآن سے چینج نہیں ہوا کوئی بندہ, کسی نماز سے چینج نہیں ہوا, کسی کعبے سے چینج نہیں ہوا. چینج ہوا تو صحبت رسول سے چینج. آتا تھا, دیکھتا تھا, بس دیوانہ ہو جاتا. وہی رسول قیامت تک ہے کہ آج بھی قیامت تک بندے جو چینج ہوں گے, والد سے رسول جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کے چینج ہوں گے, ان کو دیکھ کے چینج ہوں گے. وہی نور اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ قیامت ہے, رسول جان. تین چیزیں سمجھ آ گئی نا, یہ پکی. کیونکہ دیکھیں تزکیہ کیا تربیت ہے نا, غزل ختم ہو, اچھی چیزیں ہیں. تو شیخ کام ہی یہ کراتا ہے, اس کے رضائل کو ختم کرتا ہے, اس کے اخلاق کو بلند کرتا ہے. مرزا مسجد جانے جانا کتنے پیارا نام ہے. بہت بڑے آدمی تھے, بادشاہوں کے زمانے. اورنگزیب نے نام رکھا تھا ان کا, مغل. ان کے جو والد تھے وہاں وزیر تھے, کوئی بہت اونچے عہدے پہ تھے, وہ بھی بادشاہوں میں تھے. جانا نام تھا ان کا. ان کے تمہارے کوئی بچے پیدا ہو, اور انہوں نے پوچھا کہ جی ہاں میرے بچے پیدا ہو, تو اس کا نام پھر جانے جانا رکھ رہے ہیں مرزا مسجد جانے جانا. بہت بڑے قابلین شیخ میں سے گزرے ہیں نقشبندی. ہندوستان میں ان کا مزار ہے. ان کے خلفاء کے آپ دیکھیں جو پڑھتے ہیں تفسیر مزید جو پڑھتے ہیں, ان کے خلیفہ لکھے اپنے شیخ کے نام پہ رکھا تھا مزری نام, تفسیر مزری. تو بلخ کے اندر لوگوں مشہور, اللہ والے مشہور تو ہو ہی جاتے ہیں. پھر کیوں مشہور ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ڈوگرے ہوتے ہیں یا انہیں کچھ چندے چاہیے یا کچھ نہیں. مشہور اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آ کر اصلاح کریں اپنی اور فیض حاصل کریں. اللہ والا اس لیے مشہور ہوتا ہے. اور کس طرح سے مشہور ہوتا ہے؟ پیسے لینے یا دینے کی وجہ سے نہیں ہوتا, یا کوئی دکان چل رہی ہے, کاروبار چل رہا, نہیں. لوگ اس سے محبت پیار پوری دنیا میں اس کے نام کو پھیلاتے ہیں تاکہ اللہ کے اس بندے کے پاس مخلوق آئے, اس سے ہدایت پائے اور کامیاب ہو. تو ان کی خوشی پوری دنیا میں پھیل گئی, مزید جانا کی پوری دنیا میں پھیل گئی. تو برق سے دو شخص حضرت سے بیعت ہونے آئے. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ سے. بیعت ہونے آئے تو حضرت خود حوض ہوتے تھے, حوض میں پہلے وضو کیا جاتا تھا. تو حوض میں وضو کر رہے تھے, وہ دو صاحب بھی آ گئے, انہوں نے حوض میں وضو شروع کر دیا. تو نزدیک ہی تھے, انہوں نے گفتگو شروع کر دی, باتیں. اب بات کیا کر رہے ہیں دونوں آپس میں, یار جو ہمارے بلخ میں حوض تھا وہ بڑا تھا یا یہ بڑا ہے؟ اس نے نہیں یار یہ چھوٹا لگتا ہے وہ بڑا لگتا ہے. بس یہ بحث میں کر رہے ہیں, وضو بھی ساتھ میں کر رہے ہیں. وضو کر کے نماز پڑھ کے آیت کریں, حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت ہم بلخ سے ہیں اور ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. کہتے ٹھیک ہے بیعت تو ہو جائے گی, پہلے وہ تم نے مسئلہ حل کر لیا, اب دیکھیں تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ کون سا مسئلہ؟ جو مسئلہ تم نے چھیڑا ہوا تھا وہ تو کیا مطلب کیا تھا, اتنا مسئلہ تو حل کرو نا اس کو کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا تھا. کہتے ہیں یہ ویسی بات تھی. جب کہتے ویسی بات تھی تو کر کیوں رہے تھے؟ سبحان اللہ, بات تو ہوگی, وہ تو ویسی بس. کہتے ویسی بات کا مطلب کیا؟ کہتے دنیا کا فائدہ تھا یا آخرت کا فائدہ تھا اس میں؟ کہتے میں تو بات نہیں کرتا, پہلے یہ مسئلہ حل کرو گے, یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے. کہتے یہ کہتے ہاں جاؤ اس کو ناپو. سبحان اللہ, اب یہ تربیت ہو رہی ہے. اس حوض کو ناپو اور جا کے پھر اس حوض کو ناپو اور پھر ناپ مجھے آگے بتاؤ یہ کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے, پھر میں دیکھوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, پتا تھا اللہ والا کام تو یہیں سے بنے گا. چلے گئے بلخ بیچارے پورے. اللہ والوں کے انداز بھی عجیب ہوتے ہیں, دیکھیں تربیت عجیب تربیت کرتے ہیں. وہ چلے گئے ناپ کے آگے, یہاں بھی ناپو, کہنا تھا ناپ آیا, اب پتہ چل گیا تمہیں کتنا بڑا مجاہدہ کرے جی. کرنا نو ہتھ لانے کدی نہیں کریں گھر فضول ہسیوں. کہتا آج کے بعد تو کبھی ہوگی نہیں فضول بات ہمارے سے. اللہ کے بہت بڑے ولی ہو کے گزرے. یہاں تربیت بتا دوں کیا ہے کہ اگر ذکر سے فائدہ آپ لینے چاہتے ہیں تو قلت کلام کریں. یہ ذکر میں نور نہیں آنے دیتا, یاد رکھیں.
جب یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہے نا، اس میں خاص چیز رکھیں. جب ذاکر ہو گئے نا اب سارے آپ ذاکر بیٹھے ہیں تو ٹک 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 کی عادت چھوڑ دیں. صرف وہ بات کریں جس سے آپ کی آخرت کی دنیا کو کوئی فائدہ ہو. ہاں ابھی اور کی گل ہے، اچھا اور دس یار اور کیا وہاں گیا اور کیا تو گیا تھا یار وہاں کیا ہوا، اچھا اس کا کیا حال ہے، کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا، کوئی معاملہ نہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے اندر ایک اندھیرا پیدا کر رہا ہے یہ چیز، اور آپ کے ذکر کی نور کو ختم کر رہا ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ذکر تو ہم کرتے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی فائدہ کیسے ہو؟ تم پرہیز تو کر ہی نہیں رہے. منہ کو بند کرو، دل کو جاری کرو. یہ یاری نال یہ یاری نال تو پھر گلا گرندی کی ضرورت ہے. تو میں نے سمجھا جب دوستی ہوگی تمہارے اللہ کے ساتھ تو پھر غیروں کی باتیں کیا کرنی. عادت ڈالیں اس کی فضول بات مت، خاموش ہے یا کام کی باتوں کریں ادھر کی بات، پھر وہاں بھی اور یہ کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سوچیں میں جو بات کر رہا ہوں اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ کچھ جنت بن رہی ہے؟ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہ میں اپنے اللہ کا تصور لے کے دل میں اللہ اللہ کروں. تو یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. میں نے سمجھ آ گئی. کافی چیزیں بتائیں آج میں نے. مین چیز میں نے آپ کو بتا دی کیا؟ تزکیہ. تزکیہ لے کرنا ہے ذکر اللہ. نمبر 2 سنت رسول. اور ان دونوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ صحبت شیخ. جن کے پاس ہے وہ تو شروع کرتے ہیں اپنا کام، قریبے ہوں گے. وہ اپنا احتیاط کریں، بولنے میں ذرا احتیاط کریں تاکہ ذکر میں نور آئے. وہ کام نہ کریں جس سے ذکر کا نور ختم ہو جائے. اچھا. اور جن کے پاس شیخ نہیں ہے اللہ سے دعا مانگی، اسی مجمع میں دعا مانگی، ہو سکتا ہے اللہ اسی مجمع میں شیخ دے دے آپ. تو اس کے کرم کیا ہے، اس کے فیصلے ہیں. اور آج کا آپ کا دل آج ہی جاری ہو جائے الحمدللہ. آج سے آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. اللہ کے پاس انسان جب جائے گا تو یہ نہیں پوچھے گا تیرا کام پورا ہو گیا، تم نے گناہ ختم کر دیا تھا، تم نے شراب پینا ختم کر دی تھی، تم نے یہ فلاں نہیں. اللہ کہتا ہے سائم مشغورہ. کوشش کر رہا تھا جی میں تو کر رہا تھا. تم نے ذکر شروع کیا تھا جی میں کر رہا تھا. ماشاء عمل سنت پہ تم نے عمل کرنا شروع کیا تھا جی میں کرتا تھا. اچھا. شیخ پکڑتا جی میں نے شیخ پکڑا تھا. پھر تو محنت کی جی میں محنت کر رہا تھا، کوشش تو کرتا تھا، پھر گناہ ہو جاتا. اس کو چھوڑ، تو کر تو رہا تھا نا، جا تجھے میں نے بات اور کیا چاہیے مجھے بتایا. کتنا آسان ہے. بس آئے مشغول. تو لگو تو صحیح نا، کسی پاسے بندہ لگے تو صحیح نا. ہم تو نے کیا کام ہے؟ شیخ اللہ بنے. پھر وہ جو جس طرح چاہے تو نے ذکر دے، جس طرح چاہے اس کے ساتھ لگ جاؤ. موت کل بھی آئے تو فارغ ہیں آپ تو الحمدللہ، بخشے بخشے آئے. جی میں تو کر رہا تھا، میں کیا کروں، بس کوشش کر رہا تھا. نہیں ہو سکا. ذکر پورا کرتا تھا، شیخ کرتا تھا، کرتا تھا، سنتے ہونے کی پوری کوشش کرتا تھا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے تو بخش ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو درجات کو بلند کرے. آپ نے بہت تحمل سے اور محبت کے ساتھ میری باتوں کو سنا. تو میں تو سمجھتا کیا بات کروں آپ سے. ماشاءاللہ ایک آدمی ہے، لیکن اللہ نے خود میرے دل میں ڈال دی. شاید مفید باتیں تھیں جو مجھے فائدہ دیں گی الحمدللہ. تو معافی چاہتا ہوں کہ لمبی بات ہو گئی ہو آپ سے. آپ تھکے تھے، تھک کے بیٹھے تھے، تو مجھے معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اور میرے لیے دعا بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے. میں ہوں یا نہ ہوں، اگلے سال پر ملاقات ہو یا نہ ہو تو اللہ پر اختیار ہے. لیکن میری باتوں کو یاد رکھنا کہ ہمارا مقصد صرف دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک مقصد ہے کہ ہم فلاح پا جائیں. فلاح کا معنی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا چیز ہے. فلاح کیا چیز ہے؟ ہم کامیابی کہتے ہیں. اصل فلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. راضی تم مرضیہ. جب جا رہے ہوں تو اللہ راضی ہو ہمارے سے، اور کہہ رہا ہوں میں تجھ سے راضی ہوں. تو اللہ راضی 3 چیزوں اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہمارا تزکیہ جب پاک ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پاک ہونے کے میں نے آپ کو طریقے بتائیں. اللہ کا ذکر کریں، اتباع سنت کریں، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیں، انشاءاللہ تزکیہ شروع. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آپ ذکر کے لیے تیار ہیں؟ آپ اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریہ
ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سمتنا الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين تمام جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعاؤں قبول فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما تمام کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما یا اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما نبی پاک کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما آج جتنی باتیں سنیں اللہ تعالیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ذاکر اور شاکر کر دیں میرا مولا یا اللہ ہماری آخرت بہتر فرما قبر کے امتحانات ہم پہ آسان فرما یا اللہ موت ہم پہ آسان فرما یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی رہیں میرے مولا تو ہم سے راضی ہو میرا جس دنیا سے جائیں اے میرے مولا ہم تو اپنے فضل سے جتنی دعائیں مانگیں قبول فرما اے مولا اس مسجد پہ تو پر خاص اور خصوصی رحم فرما یا اللہ اس مسجد میں جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں میرے مولا ان کے دین کے کاموں میں ترقی نصیب فرما جس نصب سے حدیث کی نصب سے ہے قرآن کی نصب سے تبلیغ اور تعلیم کی نصب سے میرے مولا ہر ایک کام میں برکت نصیب فرما میرے مولا اس مسجد میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں میرے مولا جس محنت سے اس مسجد کے اندر وہ کام کریں میرے مولا یا اللہ ان کے گھروں کا آباد فرما یا اللہ ان کو سکون نصیب فرما ان کے مالوں میں ترقی نصیب فرما مالوں میں برکت دے میرے مولا ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا میرے مولا اس مسجد نے ہمیں یہاں ذکر کی اجازت دی اور ذکر کو قائم کرنے کی ہمیں اجازت نصیب فرمائی میرے مولا تو جنت پہ ان کے گھروں کو آباد فرما ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرما اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی حضرات آئے میرے مولا یا اللہ ان سب کی تو بخشش فرما ان کی والدین کی
کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا یہ تصوف کے رنگ میں چلیں، ان کو تم اپنے رنگ میں ڈھال دے میرے مولا۔ یا اللہ ان سب کے سینوں کو منور فرما، ان کی لطائف کو جاری فرما اور ان پہ فیض نقش بندی جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔